سادہ کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ہر طرح کی تعریفات، تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تکبیرات کے مقدس کلمات اللہ رب العالمین کی ذات معلّہ کے لیے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، سراپہ رحمت، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. مختصراً حمد و صلوات کے بعد یہ آج کی مجلس محفل، جو کہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمارے برادرم احمد ضیاء بھائی کو بیٹے سے نوازا ہے. اس کے عقیقے کے موقع پر پند و نصائح کے طور پر یہ مجلس منعقد ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس اللہ نے اس بابرکت موقع پر اپنے دین کی باتیں کرنے اور سننے کا موقع فراہم کیا ہے. میرے بھائیوں اور خواتین معززات، ماؤں بہنوں، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام ان کو نبوت جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کو عطا کی. لیکن اس نعمت کے مل جانے کے باوجود انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد بھی مانگتے رہے. دنیا میں کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے دنیا کے مال کا سوال کیا ہو. کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے دنیا کے اندر شہرت مانگی ہو. کسی اللہ کے پیغمبر نے دنیا کے اندر دنیا کی کسی چیز کا رب سے سوال نہیں کیا. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا ہے، سوال کیا ہے، التجا کی ہے، تو جد الانبیاء، انبیاء کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب سے کیا سوال کرتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد جیسی، صالح اولاد جیسی نعمت سے نواز دے.
پھر قرآن میں یہی اللہ کے بندے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ سے التجائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر اکیلا تنہا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث عطا کرنے پر قادر ہے. دین کے معاملے کے اندر بہترین دین کو سنبھالنے والے عطا کر دینا. رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ کے نبی رب سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اے اللہ اولاد دینا، اے اللہ اولاد صالح اور طیب اولاد، پاکیزہ اولاد عطا فرما دینا. میرے محترم بھائیو، ہمارا کام ہے رب سے اولاد مانگنا، اللہ سے اولاد کا سوال کرنا. اللہ اکبر. اور جب اللہ سے اولاد مانگنی ہے تو صرف اولاد نہیں مانگنی بلکہ صالح اولاد مانگنی ہے. اللہ سے دعا کیا کرنی ہے؟ اللہ اولاد دے تو نیک اولاد عطا کر، اے اللہ صالح اولاد عطا فرمانا. میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر. ہمارے پاس بھی، آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے، ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب، شاہ صاحب بڑا وقت گزر گیا ہے، اللہ سے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض رونے لگ جاتے ہیں، آنسو بہنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے، اللہ اولاد دے دیتا ہے. ایک وقت گزرتا ہے، لمبا وقت گزرنے کے بعد 15 20 سال 17 سال گزرنے کے بعد وہی باپ آج پھر بیٹھا ہوا ہے، آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے. پھر قاری صاحب پوچھتے ہیں جناب اب کیا ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ یہ پھر آنسو بہاتا ہوا کہتا ہے قاری صاحب بڑا دکھی ہوں، اس سے بہتر تھا کہ یہ نہ مانگتا ہی نہ رب سے، مجھے اللہ یہ اولاد دیتا ہی نہ، اس سے بہتر تھا کہ مجھے یہ اولاد نہ ملتی. ایک وقت تھا رب سے التجائیں کرتا تھا اللہ اولاد دے دے، آج پھر وہی ہے. وقت گزرنے کے بعد رب سے اور امام سے، قاری صاحب سے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ نہ ہی ہوتی تو بہتر تھا. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر. سبب یہ ہے کہ رب سے اولاد مانگی ہے، لیکن جس طرح نبیوں نے مانگی تھی، جس نے بھی مانگی رب سے، ہمارے اسلاف نے اے اللہ دینا تو صالح دینا، ہم نے اولاد مانگی لیکن نیک اولاد کا سوال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد نہیں مانگی. تو اس لیے ہمارا کام ہے کہ رب سے اولاد مانگیں تو صرف اولاد نہیں بلکہ نیک صالح اولاد کا اللہ سے سوال کریں. اور پھر ہمارا کام ہے رب سے مانگنا، اور رب کا کام ہے للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ رب العالمین کا کام ہے وہ پھر دعائیں قبول کر کے چاہے تو بیٹے 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 ہی عطا کر دے، وہ چاہے تو بیٹیاں ہی عطا کرتا چلا جائے، وہ چاہے مذکر مؤنث ملا کے عطا کر دے، وہ چاہے عقیمہ وہ کچھ بھی نہ دے، بانج رکھے، یہ اس کی حکمتیں ہیں. انہ علیم قدیر. رب کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، تمہارا رب بہت بہتر جاننے والا ہے، اس کو پتا ہے کس کو دینی ہے، کیسے دینی ہے، کتنے دینے ہیں، صرف بیٹے دینے ہیں یا بیٹیاں دینی ہیں یا بیٹے بیٹیاں ملا کے دینے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قدیر، میں قادر ہوں، میں دینا جانتا ہوں، لیکن میں اپنی حکمت کے اوپر اللہ اکبر میں اپنی حکمت کو غالب رکھتا ہوں. میں قادر ہوں لیکن حکمت کے ساتھ عطا کرتا ہوں. یہ مجھے پتا ہے کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین دیتا ہے، اولاد دینے پہ قادر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمتوں پہ خوش رہنا یہ ایک مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والا اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے. اللہ اگر بیٹے دیتا ہے تو میرا حق ہے میں اس پہ خوش ہو جاؤں.
وہ بیٹیاں ہی دیتا چلا جا رہا ہے. مانگو، اپنی حسرت رکھو اللہ کے اوپر. اگر وہ بیٹیاں ہی دیتا ہے، بیٹا نہیں دیتا، خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ. بیٹے ہیں تب بھی راضی، بیٹے ہیں تب بھی راضی، کچھ بھی نہیں ہے تب بھی راضی. یہ تیرے ایمان کی نشانی اور علامت ہے. میرے واجب الاحترام بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، آج اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت، یہ رحمت عطا فرمائی ہے. اللہ نے پھر ہمارے بھائی کو بیٹا دیا. مسلمان کا حق تھا جو اللہ عطا کرے اس پہ خوش ہو جائے. اللہ اکبر. لیکن آج مسلمان، میری آپ کی، میرے معاشرے کی کیا حالت ہے؟ اللہ بیٹا عطا کرتا ہے، بڑی خوشیاں ہیں، بڑی لٹیاں ہیں، بڑے ڈھول دھمکے ہیں، بہت کچھ ہے دنیا کے اندر، بڑے اسراف ہو رہے ہیں، بڑا کچھ کیا جا رہا ہے، لوگوں کی دعوتیں ہیں، گلشرے ہیں، رب کی نافرمانیاں ہیں. اگر بیٹی ملتی ہے تو بتانا بھی گوارا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اللہ اکبر، اس کو چھپایا جائے، بتایا نہ جائے. اور اگر کوئی کسی کو پتا چلے، پوچھ لے آ کے کہ جناب اللہ نے کس سے نوازا ہے؟ جناب اللہ نے بیٹی دی ہے. وہ بھی آگے سے بڑا تسلی دیتا ہوا، حوصلہ دیتا ہوا کیا کہتا ہے؟ او چل یار خیر ہے، یہ بھی رحمت ہی ہوتی ہے. اللہ کی قسم بہت دکھ کی بات ہے، یہ مسلمان کی شان و پہچان نہیں تھی. یہ بہت عجیب جملہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکا. بیٹی کو رحمت، بیٹے کو نعمت. یہ تقسیم میری اپنی ہے، یہ رب کی نہیں ہے. اللہ نے بیٹا بھی نعمت اور رحمت بنایا ہے، بیٹی کو بھی رب نے رحمت اور نعمت بنایا ہے. میں کون ہوتا ہوں بیٹے کو اللہ اکبر نعمت اور بیٹی کو رحمت جسٹیفائی کرنے والا؟ رب نے یہ دونوں ہی رحمت، دونوں ہی نعمت بنائے ہیں. لیکن کب نعمت بنائے ہیں؟ یہ بیٹا بھی بیٹی بھی تب نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے جب یہ صالح ہیں، جب یہ نیک ہیں، جب ان کی تربیت ٹھیک ہے، جب ان کے اوپر دینی منہج پر ان کی تربیت ہو رہی ہے. اور اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، بیٹا بیٹی یا بیٹا یا اکیلی بیٹی، ان کی دین پہ تربیت، دین کے نہج پہ اصلاح تربیت نہیں ہو سکی، اللہ کی قسم نہ وہ بیٹی، نہ وہ بیٹا، نہ وہ رحمت ہے، نہ وہ نعمت ہے، وہ عذاب ہے، وہ وبال ہے، وہ زحمت ہے. یہ تب بیٹا بھی بیٹی بھی نعمت رحمت ہے جب ان کی صالح نیک تربیت ہوگی. اللہ اکبر. نیک صالح اولاد، یہ بیٹیاں، یہ بیٹیوں کا مل جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں جس کے اوپر آج ہمارے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بیٹی کی نعمت سے، رحمت سے انسان کو نوازتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا کر دے، 2 بیٹیوں کی نعمت، 2 بیٹیوں کی رحمت اس سے نواز دے، فرمایا پھر وہ اس کی دین پر تربیت کرے، اسلام پر اس کی تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی حیا کا، اس کے پردے کا. اللہ کی قسم پورے دین اسلام نے تقاضا نہیں کیا کہ اس کو پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، دنیا کی ڈگریاں ضرورت ہے دلواؤ، سب کچھ کرو. لیکن رب نے جو تقاضا کیا، کہا کہ 2 بیٹیاں دی، ان کی دین پہ تربیت کی، ان کو حیا، ان کو دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ سلیقہ، ان کو پردہ سکھایا، اور پھر ان کو بڑھا کے پرورش کر کے دیندار رشتہ تلاش کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کا نکاح کر دیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرمائے 2 بیٹیوں کی نیک تربیت کر کے صالح رشتہ ڈھونڈ کے نکاح کر دینے والا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 2 بیٹیوں کی تربیت کرنے والے کو میں ضمانت دیتا ہوں، میں محمد اس کو جنت کے اندر لے کے جاؤں گا. سبحان اللہ. میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں، ادھر بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، خواتین ہیں، مؤنث ہیں، ہم مذکر ہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پورے دین اسلام کے اندر یہ بشارت، یہ انعام، 5 بیٹے، 4 بیٹے، 2 بیٹے، 10 بیٹے، 7 بیٹے، اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کا وعدہ نہیں کیا 5 بیٹے ہوں گے یہ ملے گا، 4 بیٹے ہوں گے یہ ملے گا، فرمایا 2 بیٹیاں ہوں گی. رب نے یہ انعام دیا تو بیٹیوں کے اوپر انعام بخشا، یہ وعدہ کیا جنت کی ضمانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو بیٹیوں پہ ضمانت دی. یہ تو 2 ہیں، اگر اللہ 1 عطا کر دے سبحان اللہ. صحیح بخاری ہے
حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مومنوں کی ماں امی جان گھر میں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں نہیں ہے. سیدہ عائشہ گھر میں ہے. ایک عورت آتی ہے, ایک مانگنے والی سائلہ آتی ہے, دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, آ کے اپنی ضرورت کا بھوک کا اقرار کرتی ہے, بھوک جو ہے اس کا اظہار کرتی ہے. امی جان اس کی مدد کرنے کے لیے, اس کو کچھ کھلانے کے لیے, سیدہ کائنات پوری کائنات کی, اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں, ساری کائنات کے مومنوں کی ماں اپنے گھر کے اندر تلاش کرتی ہے اس کو کچھ کھانے کے لیے دو. یہ نبی کا گھر ہے. سارے گھر کی تلاشی لینے کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک کھجور, فقط ایک کھجور ملی اللہ کے نبی کی بیوی کو. ایک کھجور ملی, لائی, لا کے وہ ایک کھجور اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دی. اب منظر دیکھ رہی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ دیکھ رہی ہیں, ایک کھجور اس عورت کے ہاتھ پہ رکھی. اب یہ بھی بھوک سے ستائی ہوئی ہے, تڑپائی ہوئی ہے. امی جان نے جب یہ اللہ اکبر کھجور اس کے ہاتھ پہ رکھی, اس نے کھجور کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا, ایک کے ہاتھ پہ, ایک ٹکڑا دوسری کے ہاتھ پہ رکھا اور دونوں کو ساتھ لیا. خود بھوکی ماں ہوتی ہے, ماں کی ممتا کو کون جانے. کیا ماں کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبتیں رکھی ہیں. دونوں کو ایک ٹکڑا دیا, آدھی کھجور دی, چلتی بنی. اماں جان کے دل کو بڑی خراش پہنچی, بڑی تکلیف ہوئی کہ ماں بھی تو بھوکی تھی, اولاد کو دے دیا. نبی پاک آئے اختصار سے, اللہ کے نبی آئے, سارا واقعہ سنایا. اللہ کے نبی ایسے ہوا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, عائشہ یہ دنیا کے غم ہیں, یہ دنیا کے دکھ ہیں, یہ ماں کا دنیا کا دکھ تھا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, عائشہ سن لے, یاد کر لے, یاد رکھ لے, جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی نعمت سے یا پھر بیٹی کی نعمت سے نواز دیا, اور اس انسان کو, اس ماں کو یا اس باپ کو, اس مرد کو یا اس عورت کو اپنی بیٹی کی وجہ سے بچپن میں, جوانی میں, شادی سے پہلے, شادی کے بعد, زندگی کے کسی موقع پر بیٹی کی وجہ سے کوئی دکھ پہنچتا ہے, بیٹی کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ باپ اور وہ ماں اس کے دکھ پر صبر کرتے ہیں. اللہ اکبر, اس کے دکھ پر صبر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات حضرت عائشہ کو سنا کے مجھ آپ تک پہنچا دی. فرمایا, عائشہ کل قیامت کے دن وہ ماں وہ باپ آئیں گے, اللہ اکبر, وہ ان کا بیٹی کے اوپر, بیٹی کے دکھ کے اوپر کیا ہوا صبر, اللہ کے نبی فرماتے ہیں حجاب النار, اس کو جنت کا داخلہ اور جہنم کے اندر دیوار بن دے گا. اللہ جنت کا داخلہ پکا کر دے گا, دوزخ سے بچا لے گا. اس کا یہ دکھ کے اوپر, بیٹی کے غم کے اوپر صبر, بیٹی کی تکلیف پر, بیٹی کی اللہ اکبر تکلیف پر اس باپ کا, اس ماں کا صبر. اللہ ایک دے, اس کی صحیح پرورش کر دینا. اللہ کی قسم, اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو دکھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جہنم سے آزادیاں اور جنت کے داخلے نصیب کرتا ہے. یہ بیٹیاں, یہ اولاد, یہ بیٹے میرے محترم بھائیوں, یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ یہ اولاد عطا کر دے, بیٹا دے دے, بیٹی دے دے. میرے محترم بھائیوں, مختصر 7ویں دن اللہ رب العالمین نے, اللہ کے دین نے, اللہ کے نبی نے چند ایک حقوق رکھے ہیں اس بچے کے, جو بچہ اس دنیا کے اندر آیا ہے, والدین کے ذمے 3-4 کام. 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا, جس عقیقے کی مجلس میں آج ہم بیٹھے ہیں, یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو اللہ تعالیٰ عنایت کر دے. یہ فرض ہے, واللہ فرض ہے. لوگ اختلاف کرتے ہیں, لیکن مدلل دلائل کی روشنی کے اندر میں کہتا ہوں یہ عقیقہ میرے محترم بھائیوں واجب ضروری ہے 7ویں دن. اللہ اکبر. عقیقہ کرنا, نام رکھنا, اگر بیٹا ہے تو سر کے بال اور ساتھ ہی ختنہ, یہ بھی ضروری ہے. اگر بیٹی ہے تو اس کے بال, سر کے منڈوانا, یہ 3-4 کام میرے محترم بھائیوں 7ویں دن سے مراد 7واں دن ہی ہے. اللہ کہ کوئی بہت انتہائی مجبوری ہو, کوئی ایسا عذر ہو جس کے بغیر چارہ نہ ہو, تو پھر جو ہے وہ اجازت ہے آگے اس کو آگے لے کے جانے کی. ادروائز 7ویں دن عقیقہ, یہ دین اسلام تقاضا کرتا ہے. عقیقے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, غلام
برہن عقیقۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ آیا ہوا بچہ جس کا عقیقہ نہیں کیا جاتا 7ویں دن، یا پھر اس کے بعد فرمایا جب تک عقیقہ نہیں ہوتا، یہ زمین و آسمان کے اندر معلق ہے، اس کا معاملہ کسی بننے کنڈے نہیں لگا ہوا۔ اور یاد رکھو بہت سے بچے بچپن کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد 7 دن کے بعد بچہ اگر فوت ہو جائے تو وہ بچہ جنت کے اندر جاتا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ لیکن اگر جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا، جس بچے کا عقیقہ نہیں دیا 7ویں دن، وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے، نہ وہ جنت کے اندر ہے نہ وہ جہنم میں ہے، زمین و آسمان کے درمیان وہ بچہ معلق ہے۔ کس قدر نقصان ہے، کس قدر خطرناک معاملہ ہے۔ ہم آتے ہیں قاری صاحب قرض لے کے عقیقہ ہو جاتا ہے، قرض لے کے مٹھائیاں تو بانٹی جاتی ہیں، قرض لے کے میرے محترم بھائیوں بڑے کنجر خانے تو ہو سکتے ہیں، عقیقہ کیوں نہیں قرض لے کے؟ اور میرے محترم بھائیوں خود گنجائش نہیں ہے، اللہ اکبر قرض لے لو، اگر کوئی قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پھر رب تعالیٰ سختیاں نہیں کرتا۔ اگر واقعی اس کا چولہا جلنا وہ مشکل ہے تو پھر جب زندگی کے اندر موقع ملے اپنے بچوں کا، اگر والدین کو موقع نہیں، خود پتا چلے میرا عقیقہ نہیں ہوا تو خود عقیقہ کر لو، لیکن اس کے بغیر بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اور پھر 7ویں دن دوسرا کام، بچے کا نام، اللہ اکبر، خوبصورت نام کیا ہوتا ہے؟ رات 12-1 بجے فون آتا ہے، شاہ صاحب بتانا اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، کوئی اچھا سا نام بتا دیں۔ جن کو بھی پوچھا جا سکتا ہے، خیر سوال ہوتا ہے جناب کوئی اچھا سا نام بتائیں۔ قاری صاحب نے اب کیا بتانا ہے؟ اللہ اکبر، انبیاء کے نام بتائیں گے، صحاب کے نام بتائیں گے، محدثین کے نام بتائیں گے، بھئی عبداللہ رکھ لے، عبد الرحمن رکھ لے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ نام رکھ لے۔ یہ برگزیدہ نام ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ ہمارا کیا تقاضا ہے؟ نہیں قاری صاحب، کوئی ایسا نام بتاؤ جو بڑا ڈیفرنٹ ہو، ایسا نام ہو جو کسی کان نے سنا نہ ہو، کسی ہاتھ نے لکھا نہ ہو، کسی زبان نے بولا نہ ہو، ایسا نام بتاؤ۔ اس کے پاس جس نے علم پڑھا ہے، دین پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، سنت پڑھی ہے، کہاں سے وہ لائے گا خود ساختہ نام؟ یہ جاتا ہے، اچھا قاری صاحب تمہیں نہیں پتا، 4 انگلیاں گھماتا ہے، نیٹ کے اوپر سرچ کرتا ہے، لو جی یہ نام بڑا پیارا ہے، آتا ہے، لو جی قاری صاحب آپ کو نام تو آیا نہیں، چلیں آپ ایسے کریں، اب میں نام تو لے آیا ہوں، یہ نام بڑا پسند آیا ہے سب کو، آپ ایسے کریں اس کا معنی بتا دیں۔ اللہ، نام ہی ایسا ہے، قاری صاحب جاتے ہیں عربی ڈکشنری، انگلش ڈکشنری، ہاں جی اردو ڈکشنری ساری تلاش کرتے ہیں، کہیں سے وہ لفظ ہی نہیں ملتا۔ ہاں جی دوسرے قاری صاحب نام کا معنی ملا ہے؟ نہیں بھئی میں نے لو جی قاری صاحب نہ آپ کو نام ملا نہ نام کا معنی ملا۔ جاتا ہے، جا کے پھر سرچ کرتا ہے، نام لکھتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ جناب اس نام کا معنی جنت کا پھل، اس نام کا معنی جنت کی چڑیا، اس نام کا معنی جنت کے میوے۔ اللہ کی قسم سیدھا سیدھا ننگا جھوٹ ہوتا ہے، وہ کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا اسلام کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ۔ جھوٹ کے پلندے بنا کے جمع کیے ہوتے ہیں، اور جناب والا تجھے کس نے بتایا کہ اس کا نام جو ہے اس کا معنی جنت کا پھل ہے، جنت کی چڑیا ہے، جنت کا درخت ہے، جنت کا پھل ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل بالخصوص خواتین، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، چاہ ہوتا ہے جناب ایسا نام ہو جو پہلے کسی نے رکھا نہ ہو۔ اللہ اکبر، نام سبحان اللہ، صحیح موطا کے اندر صحیح حدیث ہے، موطا امام مالک میں اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، سبحان اللہ، صحابہ اکرام ساتھ ہیں، سوار ہیں، نیچے اترتے ہیں، اللہ کے نبی اتارتے ہیں، سارے کے سارے پڑاؤ ڈالا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں یابو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو میری اونٹنی کا دودھ میرے لیے دھو کے لائے گا؟ کون ہے جو میری اونٹنی کا ناقتی میری اونٹنی کا دودھ میرے لیے دھو کے لا کے مجھے پیش کرے گا؟ اب میرے محترم بھائیوں کسی عام بندے کی خدمت کرنا بڑا اجر کا کام ہے، بڑی عظمت ہے، اور اگر کسی بڑے کی خدمت کرنا، کسی عالم کی خدمت کرنا، کسی اللہ والے کی خدمت کرنا اس سے بڑا افضل ہے، اور نبی کائنات ساری کائنات کے امام کی خدمت کتنا بڑا شرف کا کام۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں دودھ دھو کے لاتا ہوں اونٹنی کا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا سوال کیا؟ نہ دکھا سکوں تو ذمہ دار ہوں، کوئی بات کچی نہیں کروں گا اللہ کی قسم۔ اللہ کے نبی نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام مرہ ہے، مرہ۔
مرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کڑوا، بہت سنگ دل، بہت زیادہ کڑویلی طبیعت والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جا تو رہنے دے، بیٹھ جا، اجلس۔ آپ پھر پوچھتے ہیں کون ہے جو میری اونٹنی کا دودھ میرے لیے دھو کے لائے گا، نکال کے لائے گا؟ پھر ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرا نام حرب ہے۔ اللہ کے نبی تو اجلس، بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ جا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں کون ہے جو میری اونٹنی کا دودھ میرے لیے دھو کے لائے گا؟ پھر ایک بندہ تیسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں دھو کے لاتا ہوں۔ میں تیرا نام کیا ہے؟ حرب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لڑائی، جنگ، جھگڑا، فساد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا بندہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں لے کے آتا ہوں دودھ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرا نام یعیش کا کیا معنی؟ اللہ اکبر، آباد رہنے والا، زندہ رہنے والا، بڑا گل مل کے رہنے والا، بڑا اچھا معنی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تم جا کے اونٹنی کا دودھ دھو کے لے کے آؤ۔ اور میرے محترم بھائیوں، وہ جو پہلے دو تھے ان کا جذبہ، ان کی نیت، ان کی خدمت کا ولولہ کتنا عظیم ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت کریں، لیکن اللہ کے نبی نے کیوں منع کر دیا؟ ہمیں سبق دینے کے لیے کہ نام غلط معنوں والے نہیں رکھنے ہیں، بے معنی نام بس لوگوں کے ناموں سے امپریس ہو کے نہیں رکھنے، تمہیں پتہ ہی نہ ہو یہ کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا اس کے نام کا معنی۔ تیسرے کو کیوں موقع دیا؟ اس لیے کہ اس کے نام کا معنی بہت اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اچھے نام، حدیث ایک اور آگے ذہن میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے پیار کرنے والے بڑے عظیم تابعی، یہ بھی موطا امام مالک میں حدیث ہے، سبحان اللہ۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بڑے عظیم تابعی ہیں مدینے کے اندر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داریاں ہیں ان کے ساتھ، بیٹیاں آتی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے گھر میں رشتے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اتنے عظیم تابعی ہیں، لوگ فتوے پوچھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، مدینے کے سب سے بڑے تابعی، بڑے نیک صالح انسان۔ باپ کا نام کیا ہے؟ مسیب، دادے کا نام کیا ہے؟ حزن۔ حضرت سعید کہتے ہیں میرے ابا جان بھی میرے دادا جان بھی دونوں ہی اللہ کے نبی کے صحابی تھے۔ کہتے ہیں دونوں ہی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی اسلام لانا چاہتے ہیں، بیعت کی، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ باپ سے، مسیب کے باپ سے رحمہ اللہ، کہنے لگے میرا سعید کے باپ سے، کہنے لگے میرا نام مسیب ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگے سعید کے دادا جان کہنے لگے میرا نام حزن ہے، حزن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس بھئی اب آج کے بعد تیرا نام سہل ہے۔ حزن کا معنی غم، دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، اللہ کی طرف سے گرفتیں، پریشانیاں۔ فرمایا آج کے بعد تیرا نام سہل ہے، آسانیاں، سہولتیں، نعمتیں، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ سہولتیں، تیرا نام سہل ہے آج کے بعد۔ اب حزن کہنے لگے، اللہ کے نبی کے صحابی تھے، بوڑھے ہو رہے تھے، کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی آپ میرا نام حزن ہی رہنے دیں۔ بڑی محبت جو ہے وہ ادب و احترام سے، اللہ کے نبی اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ساری دنیا اعلیٰ محلہ سارا مجھے حزن کے نام سے جانتا ہے، اور میں اب اپنا نام بدل لوں گا تو بڑا معاملہ خراب ہوگا، اب میرا نام اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں سہل رکھ لے، نہیں اللہ کے نبی میں حزن ہی رہوں گا۔ چلے گئے۔ اللہ کی قسم حضرت بات کو چھوڑتے ہوئے حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں 3 نسلیں گزر گئی ہیں، 3 نسلیں، دادے کی، ابے کی، میری۔ کہتے ہیں واللہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادے کو منع کیا تھا یہ نام چھوڑ دے، موطا امام مالک اٹھا کے دیکھ لینا، کہتے ہیں دادا مانا نہیں، دادے کی نسل، ابے کی نسل، میری نسل، کہتے ہیں ایک پریشانی، ایک غم، ایک دکھ دادے سے لے کے اب تک جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، تب سے لے کے آج تک ازمائشوں میں بڑے نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، لیکن نام کی وجہ سے کہ نام کا معنی بڑا غلط تھا، ازمائشوں کا شکار ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی غلط بات ہے ایسے ناموں کے پیچھے پڑ جانا اور ایسے نام رکھنا جو اللہ بڑی خوشی ہوئی۔ احمد بھائی نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام ابو ہریرہ رکھا ہے، آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے درخواست ہے آمین کہہ دیں، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اللہ رب العالمین اس بیٹے کو واقعتاً ہی سیرت کردار ابو ہریرہ والا عطا کر دے۔ دنیا کے اندر اس قدر زیادہ نبی کی حدیثوں کو کوئی لے کے آنا والا ہے ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ سنت سے اتنا پیار کرنے والا بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح تیسرا کام جو ہے، بچے کا حق والدین کے ذمے 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈوا کے اس کے برابر اللہ کے راستے کے اندر چاندی صدقہ کرنا، یہ ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ بچہ ہے، بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا بات چیت کرنے لگتا ہے، بولنے چالنے لگتا ہے۔ ہمارے ہاں عرف میں کیا چلتا ہے؟ ہمارے بس 2 ہی لفظ ہیں جو سب سے پہلے بولنے ہیں، ماما، پاپا۔ اللہ اکبر، شام کو آتے ہیں صاحب گھر، خاتون کیا کہ آئیے جی، آئیے آئیے، ذرا بیٹھیے، آپ کے بیٹے نے آج کیا کہا ہے، ذرا بیٹا بول کے دکھاؤ۔ بیٹا بولتا ہے پاپا، اللہ کی قسم کوئی حرج نہیں ہے، پاپا خوش ہو کے اس کو سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم اگر سب سے پہلا جملہ اس کی زبان سے اللہ 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 کا نکلا ہوتا، رب آسمانوں پہ کتنا خوش ہوتا کہ میری بندی نے بجائے اس کے کہ اپنا نام، اس کے باپ کا نام، اپنے شوہر کا نام نہیں، اس سے پہلے اپنے رب کا نام اس کی زبان سے پڑھوایا ہے، نکلوایا ہے، یہ ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والا بن جاتا۔ یہ گرتا میرے محترم بھائیوں، یہ تربیت ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ اللہ یاد کروانا ہوگا۔ بچہ گرے اللہ بسم اللہ، اٹھے بسم اللہ، ہنسے بسم اللہ، اور اللہ اکبر روئے تب بھی اللہ اللہ کا نام اس کی زبان سے نکل۔ کیا تھا ہمارے ماضی کے اندر، ہماری مائیں کیا کرتی تھیں؟ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، لوری دے رہی ہیں، اللہ 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 لوری دے رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ ہاں، آپ بخوبی جانتے ہیں، بچہ دودھ پی رہا ہے، کانوں کے اندر اللہ اللہ کے نام کی آواز جا رہی ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج صورتحال کیا ہے؟ ماں بیٹے کو فیڈ کرا رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، فیڈر پی رہا ہے بچہ، لیکن سامنے سانگ چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، رقص چل رہے ہیں، طرح طرح کی گندی نبی کی نافرمانی والی آوازیں نکل رہی ہیں، اس کے کانوں کے اندر جا رہی ہیں۔ یہ بچہ کیسے محدث، کیسے معلم، کیسے نبی کا کردار اپنانے والا، اللہ کی قسم یہ کیسے بنے گا؟ یہ پھر بدماش نہیں بنے گا، گنڈا نہیں بنے گا، رب رسول کا نافرمان نہیں بنے گا، تو کیا بنے گا؟ جب اس کی اس عمر کے اندر اس کے کانوں کے اندر رب کی ناراضگی والی آوازیں جائیں گی۔ میرے ذہن میں آ گیا غزوہ احد کے اندر صحابی میدان مقتل میں لڑ رہا ہے، 9 صحابی اللہ کے نبی کا پہرا دے رہے ہیں، ایک صحابی کو زخم آیا، انگلی کٹ گئی، کہنے لگے ہائے، تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو ہائے کی جگہ پہ اللہ کہہ دیتا تو آسمانوں سے فرشتے تمہیں زندہ اٹھا کے آسمانوں پہ لے جاتے۔ ہم تربیت تو کریں۔ اور میرے محترم بھائیوں، تربیت، آج تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے کیا کیا سنایا، کیا بڑے عظیم انسان ہیں سعودی عرب کے اندر حیات ہیں، بزرگ ہیں ہمارے عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب بڑا سچا واقعہ ہے کینیڈا کا۔ سکول کے اندر ٹیچر پوچھ رہی ہے اپنے بچوں سے کیا بنو گے؟ بچوں سے، بچیوں سے، چھوٹی کلاس کے 4-5 سال کے بچے ہیں، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا ہے پروفیسر بنوں گا، کوئی کہتا ہے جناب والا کچھ بنوں گا، کوئی کچھ بنوں گا۔ ایک بچی ہے 4-5 سال کی، اس سے سوال کرتا ہے، سچا واقعہ خطاب کے اندر موجود ہے، وہ بچی کہتی ہے میں بڑی ہو کے صحابی بنوں گی، میں بڑی ہو۔ ٹیچر حیران پریشان، یہ صحابی بھاگی گئی دفتر کے اندر، آفس میں جا کے اپنی پرنسپل کو، میم کو، میڈم کو کہنے لگی کہ یہ صحابی کون سا ٹیررسٹ ہوتا ہے؟ یہ مسلمانوں کی بچی ہے، کہتی ہے میں بڑی ہو کے صحابی بنوں گی۔ اس کو بھی بدھو کو، آگے الوؤں کو نہیں پتا تھا، فوری سے پہلے گھر میں فون کیا، بچی کے والدین کو، پیرنٹس کو بلایا اور دفتر میں بلا کے جناب آپ کی بچی کہتی ہے بڑی ہو کے صحابی بنوں گی۔ یہ صحابی کون سا، اللہ اکبر، کون ہوتا ہے؟ کیا اس کی تعریف ڈیفینیشن ہے؟ وہ والدین خوش ہوئے، پر جو ہے نا ان کی پریشانی ٹلی کہ لو یہ اس بات سے پریشان ہوئے کہتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں جناب صحابی وہ ہوتا ہے، ہم صحابی اس کو سمجھتے ہیں جو اللہ کے نبی ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جانثار، وفادار، پیار کرنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ پہ جان نشاور کرنے والا، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہنے والا ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ بچی کہتی ہے میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گی، یہ کیسے صحابی بن جائے گی؟ اللہ اکبر، وہ سوال کرتے ہیں اس سے، پوچھتے ہیں تو کیسے صحابی بنے گی؟
تو کیوں صحابی بننا چاہتی ہے؟ وجہ کیا؟ اب تربیت ہے میری اور آپ کی، ماؤں کی، بہنوں کی اور والدین کی، یہ تربیت اللہ کی قسم، یہ ہنسنے کی، خوش ہونے کی نہیں، رونے کی بات ہے۔ آج ہم کیا سناتے ہیں، کیا دکھاتے ہیں بچوں کو سوتے ہوئے؟ وہ بیٹی کہتی ہے، بچی کہتی ہے 5 سال کی 6 سال کی، کہتی ہے میں صحابی اس لیے بننا چاہتی ہوں، رات کو میرے پاپا گھر آتے ہیں، ہم جب سارے بچے سونے لگتے ہیں سب کو پاس بٹھا لیتے ہیں، روزانہ ہمارے ابو ایک ایسا خوبصورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی کا واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر وہ ایسے جان نثار کرتا تھا، ایسے آپ کی خدمت کرتا تھا، اس کا یہ کردار، اس کا یہ معیار تھا۔ تو ہم آخر پہ پوچھتے ہیں ابو جان یہ کون تھا؟ تو ابو جان ہمیں پھر بتاتے ہیں وہ اللہ کے نبی کا صحابی تھا۔ تو میں نے تب سے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں بڑی ہو کے صحابی بنوں گی۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ ہے تربیت کا موقع، یہ بچپن۔ ہم نے کیا سنایا بچوں کو؟ رات کو موبائل دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے، گانے دیکھ کے، ڈرامے دکھا کے، ساتھ بٹھا کے، سارے کنجر خانے دکھا کے پھر ان کو سلا دیا، وہ کیا بنے گے بڑے ہو کے؟ باتیں بے شک لمبی ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں چاہتا ہوتا ہوں کہ ایسی مجلس ملنے جائے جس میں اپنے بھائیوں کی، مسلمانوں کی تربیت ہو جائے، اصلاح ہو جائے، رب موقع دے دے، شاید کسی ایک کی زندگی بدل جائے۔ اللہ اکبر، میرا آپ کا اس بھائی کا دنیا و آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم نے وہ بڑا واقعہ سنا ہے، صرف اختصار سے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں بدر کے میدان میں ایک طرف 1000 ایک طرف ہم 313، میں نے دائیں دیکھا ایک ننھا منا بچہ، بائیں دیکھا چھوٹا سا بچہ، مجھے دائیں سے آواز آتی ہے چاچا جان ابو جال کون ہے؟ ابو جال کہاں ہے؟ ابو جال کس کو کہتے ہیں؟ کہتے میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں، اس سے پوچھ رہا ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے ابو جال کون ہے؟ ابو جال کا معیار، اس کی طاقت، قوت، کافروں کا سردار، ان کا بہت بڑا بہادر۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو کہا بس تم ہمیں بتاؤ ابو، کہتے ہیں ابھی اس کی بات چل رہی تھی، بائیں سے بھی بولا چاچا جان بتاؤ ابو جال کہاں ہے؟ کون ہے ابو جال؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے کہا کیا کرو گے ابو جال کو؟ جانتے ہو وہ کتنا بڑا ان کا سردار، ان کا کمانڈر ہے؟ کہا چھوڑو، ہماری ماں نے، اور تربیت کر دو میری بہنوں، میری ماں اپنے بچوں کی اس نہج کے اوپر ہمارا ہر بیٹا معوض و معاذ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مجھے کیا کہنے لگے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے یہ بچے کہنے لگے چھوڑو کون ہے کیسا ہے، ہماری ماں نے ہمیں پکایا ہے یہ سبق، ابو جال ہمارے نبی کو گالیاں نکالتا ہے۔ آج ہم نے عزم کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب ان کا یہ عزم دیکھا تو میں نے اشارہ کیا، کہتے ہیں پھر اشارے کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ کب کون ان میں سے کس نے وار کیا ہے، کس نے تلوار چلائی ہے، کس نے ابو جال کو نیچے گرایا ہے اور کس نے وار کر کے جناب والا اس کا کلا کما کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ایک لمحے کے اندر وار کیا اور جا کے واپس ماں کو خوشخبریاں سنا دی، اماں جس دشمن کا، جس شکار کا تو نے ہدف دیا تھا ہم نے وہ شکار کر لیا ہے۔ یہ کردار ادا کرنا تھا میری ماں بہنوں نے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، تربیت کے اوپر بڑی باتیں ہیں واللہ۔ آج ہم خیال نہیں کرتے، اپنے بچوں کو چیز لے کے دیتے ہیں، ہاں جی 5 کی 10 کی 50 100 کی کھانے والی کوئی چیز، کبھی ہم غور کرتے ہیں؟ بچے کو چیز لے دیا، وہ دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے نکاح میں آئی ام سلمہ، اور ام سلمہ کا وہ چھوٹا بیٹا عمر بن سلمہ چھوٹا تھا، 3-4 سال کا تھا، 3-4 سال کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں، بھاگا ہوا آیا پلیٹ کے اندر آ کے ہاتھ مارنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھٹ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ، اے بیٹے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ بسم اللہ۔ کبھی آج تک ہم نے میرے محترم بھائیوں بچے کو ٹوکا ہو، روکا ہو، پوچھا ہو بیٹے کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا بیٹا بسم اللہ پڑھ۔ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، پھر اپنے صرف سامنے سے کھانا ہے۔ یہ 3-4 سال کے بچے کی کائنات کا امام تربیت کر رہا ہے، جس کو ہم بچہ کہہ کے خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہوگا سب کچھ سمجھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس، اللہ کے نبی نے کیسے عقیدہ سمجھایا حضرت عبداللہ بن، ابھی 5 سال عمر تھی حضرت عبداللہ بن عباس کو، اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، عبداللہ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، جب بھی تو اللہ اکبر التجا کرے اللہ سے کرے، کسی امیر سے، کسی اللہ اکبر چودھری سے، کسی لمبردار سے، کسی ٹھیکیدار سے، کسی وڈ وڈیرے سے کبھی نہ مانگنا، جب بھی سوال کرنا اللہ سے، سوال اللہ سے التجا کرنا۔
اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا سبق دیا؟ اے عبداللہ، جب بھی اے عبداللہ، دنیا کے اندر اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تیری مدد کرے گا. 5 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ. سبحان اللہ. آج ہم ان بچوں کو بچہ کہہ کے ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف، ہماری سیرت، ہمارے نبی کا کردار وہ کتب احادیث میں موجود ہے. میرے محترم بھائیو، آج وقت ہے، آج اس وقت کو غنیمت جان کے بچوں کا آج قیمتی بنا کے ان کا کل سنوار لیں. اگر آج ان کو بچہ کہہ کے ان کی تربیت کا بیڑا غرق کر دیا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچہ یہ سب نہیں سمجھے گا. واللہ ہم نے ساری ٹھیکیداری ذمہ داری قاری صاحب کو دے دی، قاری صاحب تمہارے پاس آئے گا، اس کو قرآن پڑھا دینا، اس کو دعائیں سکھا دینا. اور کوئی نہیں سکھائے گا، ٹھیک ہے، مسجد کا قاری ہے، تنخواہ ملتی ہے، اور باپ نہیں ہے، وہ حقیقی خون نہیں ہے اس کا. جتنا درد تیرے دل کے اندر ہے قاری کے دل میں نہیں ہے. ہم نے قاری کے ذمہ لگا دیا سب کچھ. اور میرے محترم بھائیو، واللہ تربیت والدین کو اگر چاہتے ہمارے بچے بڑے ہو کے صدقہ کرنے والے. آپ نے دیکھا ہوگا جن بھائیوں نے سعودیہ کوئی عمرہ حج کیا ہے، وہ بوڑھے ضعیف عربی اپنے بچوں کی بچپن میں ایسی تربیت کرتے ہیں، خود ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. چھوٹے ننھے منھے بچے وہ روزے داروں کے سامنے اور حاجیوں کے سامنے، عمرہ زائرین کے سامنے بھاگ کے وہ بچے جو ہیں وہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں. وہ بچپن کے اندر ان کی تربیت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، بہت سی باتیں ہیں. وہ عبد المالک مجاہد صاحب کی ایک بات اور ذہن میں وہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. اگر بچوں کی تربیت چاہتے ہیں، یہ بھی کینیڈا کا ہی واقعہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک دوست تھے ہمارے کینیڈا کے اندر، انہوں نے اپنا شیڈول بنایا تھا، چند ایک پمفلٹ چھپائے ہوئے تھے، ان کے اندر اللہ کا تعارف لکھا ہوا تھا. اللہ کا تعارف لکھا ہے، اور ہر جمعے نکلتے ہیں گھر سے، جو راستے میں ملتا ہے جاتے ہوئے آتے ہوئے، جمعے سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں اس کو، وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے. پتہ ہے کیسے؟ وہ آگے سے بندہ پوچھتا کہ جناب ہمارا رب ہم سے کیسے پیار کرتا ہے؟ وہ آگے سے پمفلٹ نکال کے کہتے ہیں جناب اس کو پڑھ لو، اس کے اندر سارا طریقہ، ساری بات لکھی ہے کہ آپ کا رب آپ سے کیسے پیار کرتا ہے. کہتے ہیں ایسے ہی ایک مرتبہ ہوا، باپ کی کچھ طبیعت ناساز تھی، موسم خراب تھا، بوندا باندی لگی ہوئی تھی، بیٹا جس کی عادت بنا دی. اور میرے محترم بھائیو، آج اگر بچے سردی میں کھیلنے کے عادی ہو جائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی سردی کی، اگر وہ گرمی کے اندر شدت کی گرمی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. لیکن دین کے کام جب ہم سکھاتے ہیں، کہتے ہیں بچہ ہے، جو مرضی کریں وہ ہم کہتے ہیں بچہ ہے. لیکن جب دین کی باری آئے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سیکھ لے گا. اور میرے محترم بھائیو، بچوں کی 7 سال سے 10 سال کی عمر، جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو نماز کی عادت ڈال دو، 10 سال کے بعد پھر اللہ اکبر یہ تمہارے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں گے. ہر نماز کی تشہد میں ربی اغفر لی ولی والدیہ پڑھنے والے بن جائیں گے. اگر ان کا یہ دورانیہ خراب کر دیا، ان کی تربیت خراب کر دی، تو پھر تمہارے لیے ان کو جتنی مرضی ڈگریاں دلوا دینا، باہر کے ملک بھیج دینا، وہاں سے پڑھ کے آ جائیں گے. ابا فوت ہو چکا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، ہاں جی لوگ انتظار کر رہے ہیں، بیٹا آ رہا ہے. بیٹا آتا ہے 4-5 گھنٹے، جنازہ اس کی وجہ سے لیٹ ہوتا ہے، اور بیٹا پہنچتا ہے، واللہ بیٹا پہنچتا ہے، اس کو سیدھا وضو بھی کرنا نہیں آتا. اگر وضو کرنا آتا ہے، ایک دعا جنازے کی نہیں آتی جو اپنے باپ کو پڑھ کے بخش دے، اللہ سے دعا کر کے اپنے باپ کی استغفار کر لے. آج وقت ہے بچپن کے اندر جو ان کو سکھا لیں گے بچوں کی تربیت کے اوپر اس موقع پر. اور میں وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ بچہ کہنے لگا ابا جان آؤ چلے. باپ کہتا ہے میری طبیعت نہیں ٹھیک، موسم خراب ہے. بیٹا کہتا ہے ابا جان پھر میں اکیلا چلا جاؤں؟ پمفلٹ اٹھائے، باپ نے اجازت دی، چلا گیا. جمعہ پڑا، جمعے کے بعد چند ایک پمفلٹ بچ گئے ہاتھ میں. بارش تیز ہوئی، لوگ جلدی سے اپنے گھروں میں اردا گرد داخل ہو گئے. انہوں نے لکھا ہے کہ اب یہ بچہ پریشان ہے، بارش تیز ہے. انہوں نے کہا اب یہ 2-3 کیا کروں؟ دروازے پہ دستک دی، دروازے ایک پہ کنڈی کھڑکائی، دستک دی، بیل دی، تو آگے سے کوئی جواب نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر دستک دی. کہتے ہیں ایک بڑھیا آئی نیچے، بڑھیا آئی، اس کو انہوں نے جو ہے وہ پمفلٹ پکڑا دیے. بڑھیا اس کو کوئی مانگنے والا سمجھ کے کچھ دینے لگی. انہوں نے آگے سے پمفلٹ پکڑا دیے جو یہ کہا کرتے تھے. کہتے ہیں اللہ اکبر. عصر کی نماز ہوئی، جمعے کے بعد اگلی نماز کا وقت آیا. وہ بوڑھی ایک اماں مسجد کے اندر آتی ہے، اسلام قبول، مجھے مسلمان بنا دو. اسلام قبول کر لیتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں اماں ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گئی ہے، بتا تو صحیح تجھے اسلام کی دعوت کس نے دی، تمہیں اسلام کی دعوت پہنچی کیسے؟ وہ اماں کہتی ہے بس ایک چھوٹا سا فرشتہ آیا تھا میرے دروازے پہ، وہ آ کے میری زندگی کو بدل کے چلا گیا ہے.
وہ بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ اماں، بوڑھی اماں کہنے لگی دنیا کے اندر کافی عرصہ ہو گیا ہے، میرا شوہر نہیں رہا، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور میں اکیلی دنیا کے اندر زندگی گزار رہی تھی، تنگ آ چکی تھی، حقیقت میں بھی میرا اور کوئی نہیں ہے، یہ 3 منزلہ میرا گھر ہے، یہ مجھے اس کی دیواریں کھانے کو پڑتی ہیں، آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس زندگی سے جو ہے وہ ہار جاؤں، یہ دنیا مجھ سے جیت جائے۔ کہتی ہے میں نے فیصلہ کر لیا تھا، 3ری منزل پہ جا کے پھندا لٹکا لیا تھا، اپنے گلے میں ڈال رہی تھی، نیچے سے پہلی بیل لائی، میں نے کہا پتہ نہیں کون ہوگا، میں نے کہا کوئی بات نہیں چلو مرتے ہیں، 2ری مرتبہ پھر بیل لائی، 3ری مرتبہ کہتی ہے میں نے سوچا میں نے مر تو جانا ہی ہے، چلو جو کوئی جمع پونجی ہے مانگنے والے کو دے کے آ کے پھندا لے لوں گی۔ کہتی ہے میں دروازے پہ پہنچی، مجھے ایک ننھا سا بچہ، فرشتہ نما وہ بچہ تھا، مجھے کہنے لگا اماں تیرا رب تیرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا بچے وہ کیسے؟ میرا بھی کوئی حال پوچھنے والا ہے، مجھے بھی کوئی، میرا بھی کوئی پرسانے حال ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کہنے لگا ہاں، کہنے لگی میں نے اس کو کہا بیٹا وہ کیسے؟ کہا اماں یہ کاغذ لے لے، ان کے اندر سب کچھ لکھا ہے۔ کہنے لگی میں نے کہا چلو مرنے سے پہلے یہ پڑھ لوں۔ کہتی ہے میں نے بس وہ کاغذ پڑھے، وہ پمفلٹ پڑھے جن کے اندر رب کی تعریفیں، رب کی شانیں، رب کی اپنے بندوں سے محبتیں، مودتیں، الفتیں، رحمتیں لکھی ہوئی تھی۔ کہا کہتی ہے میں نے سوچا دنیا کے اندر میری کوئی سننے والا، میری کوئی جاننے والا بھی ہے، یہ فرشتہ بن کے آیا ہے۔ کہتی ہے اس بچے کی اس دعوت نے، اس پمفلٹ نے میری زندگی بدل دی۔ میرے محترم بھائیوں، آج ضرورت ہے اپنے بچوں کی اس نہج پہ اللہ اکبر تربیت کرنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنتی جنت میں ہوں گے، ایک جنتی کا اچانک درجہ بلند ہوگا، رینک بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ جنتی پوچھے گا رب جہاں میں پہلے تھا، بات وہ بھی جگہ تو بڑی اچھی تھی، مقام تو بڑا اچھا تھا، لیکن اے میرے رب یہ مقام میرا آج کیسے بڑھ گیا ہے؟ کیسے مجھے میرا رینک اوپر ہو گیا، میرا درجہ بڑھ گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جواب ملے گا اللہ اکبر، اے اماں، اے بڑھیا، اے جنتی عورت، اے جنتی مرد، آج دنیا کے اندر تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے تیرے لیے استغفار کی ہے، تیرے لیے دعا کی ہے، اس دعا کی برکت سے ہم نے تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ آج ضرورت ہے میری بہنوں، میری ماؤں، میرے واجب الاحترام بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، آج عزم کریں ہم نے ان کی زندگیوں کو اس نہج پہ لے کے چلنا ہے جو نہج نبی دے کے گئے ہیں، اور جن کو اللہ نے ابھی یہ میوہ نہیں عطا کیا وہ اس کی دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو یہ نعمت عطا کرے، وہ اس کے اوپر کام کریں، ایسی ان کی تربیت کریں، اور جن کا ابھی یہ وقت نہیں آیا اللہ رب العالمین ان کے لیے بھی خیر و برکات سے ان کو نوازے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے، حق سچ جو کہا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، جو کوئی لغزش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں گے۔